اب سمندروں سے واپس آ جاتے ہیں شہروں کے اندر، گاؤں کے اندر. تو ایمریٹس کے اندر پرانے میں جو سمندر کے پاس مکانات ہوتے تھے ان میں کورل اور پتھر کی دیواریں ہوتی تھیں، کیونکہ ساحل کی ہوا اور اس کی وجہ سے. اور اندر کی طرف جو تھے نا وہ مڈ بریک ہاؤسز ہوتے تھے جس طرح ہمارے ہوتے ہیں، اور اسی قسم کا ایک چھوٹی چھوٹی گلیاں ہوتی تھیں اور ایک مطلب طریقہ ہوتا تھا رہنے کا جس سے ہوا اور چیزوں کو سرکولیشن میں رکھا جاتا تھا. تو چھوٹی گلیاں ہوتی تھیں تاکہ ہوا اس میں سے تیزی سے پاس ہو، اور اس طرح کا سلسلہ تھا. اب جو گھر ہوتا ہے نا انسان کا، اب اس کے حساب سے وہ خالی ایک گھر نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں، وہ ایک خاندان کی نشانی بھی ہوتی تھی کہ جو لوگ وہاں رہتے تھے ان کے آبا و اجداد، دادا پردادا، مطلب ایک ہسٹری ہوتی تھی. اب وہاں رہتے تھے، اور اس ماحول کے اندر اکثر یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کا جو نام ہوتا تھا وہ اتنا جان پہچان والوں کے علاوہ کسی کو بتایا نہیں جاتا تھا. زور زور سے اعلان نہیں ہوتا تھا کہ یہ بچہ، اس کا نام یہ ہے، مطلب ہر دھیمی آواز میں اس کو رکھا جاتا تھا. اور جنرلی اس کو لوگوں کی نظر کے سامنے نہیں لے آیا جاتا تھا، گھر میں بند کمروں، مطلب چھپا کے رکھا جاتا تھا ایک طریقے سے. اب یہ کہتے ہیں کہ کہانی ہے مریم صاحبہ کی، جو کہ العین کے نخلستان کے پاس جن کی رہائش تھی. ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جو ایسا حسین و جمیل تھا، جس کی ہنسی ایسی تھی کہ جو دیکھتا تھا وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا تھا. اور بس وہ بچے کی ایسی کوئی شکل صورت خصلت تھی کہ بس جو آتا تھا بس اس کی وہ اپنے پاس لینا چاہتا تھا. اور اسی طریقے سے آہستہ آہستہ ہر آدمی محلہ در محلے جاننے لگا کہ مریم کا بیٹا، مریم کا بیٹا، وہ اتنا حسین ہے، اس کی ہنسی ایسی، اس کی باتیں ایسی، سب کچھ. اور ادھر اس زمانے میں اور اس جگہ پہ بلیف تھی کہ بچوں کو جو ہے وہ نظروں سے بچایا جاتا ہے، لوگوں کی نظر سے، برائی سے بچا کے رکھتے ہیں، اس کے چہرہ ڈھانپ کے رکھتے ہیں دوسروں کے سامنے، اور اس طریقے سے کہہ کے مارنے والی حالت میں اس کو اپنے ہی گھر میں لیتے رکھتے ہیں، باہر دوسروں یا باہر غیروں میں نہیں لے کے جایا جاتا. اب یہ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ مریم اس بات سے تھوڑی لیکس تھیں. لوگ آتے تھے تو ان کو فوراً بچہ ان کی گود میں دے دیتی تھیں اور وہ دیکھتے تھے اور سب کچھ ہوتا تھا. اور ان کی جو بچے کی دادی تھیں وہ کہتی تھیں کہ بھائی بچے کے جو چہرہ چھپایا کرو اور اس کا نام دھیمی آواز میں لیا کرو دوسروں کے سامنے. بہرحال یہ بولتے ہوئے وہ اکثر لبان جلاتی تھیں گھر کے دروازے پہ، اور کہتی تھیں کہ جو غیبی چیزیں ہیں جن کو آپ دیکھ نہیں سکتے ان کو، ماڈسٹ چیزیں یا اس طرح کی چیزوں سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. جو زیادہ شور کرتے ہیں، جو زیادہ اپنے آپ کو سامنے لوگوں کے لے کے آتے ہیں، جو مقبول ہوتے ہیں، ایسی چیزوں، ایسے لوگوں یا ایسی چیزوں کے پیچھے وہ جاتے ہیں. تو اب یہ کہتے ہیں کہ ایک رات تھی، ہیومیڈیٹی اچھی خاصی تھی، تو کمرے تپرے تو اس کے لیے کھڑکی کھولی گئی، اور اس کھڑکی مطلب کمرے میں جہاں پہ یہ اور ان کا بیٹا سو رہے تھے، کھڑکی جو کھلتی تھی اس کے بالکل سامنے پرانے ان کے غف ٹریز کہلاتے ہیں، مطلب پرانے ایک جنگ صحرا میں اگنے والے یہ درخت ہوتے ہیں. تو جب کھڑکی کھلی تو غف ٹریز کے سامنے پرانا باغ تھا جہاں پہ یہ غف ٹریز ہوتے ہیں، اور اس کے اعتراف کی کھڑکی تھی. وہاں سے ایک دم ہوا ایسی ٹھنڈی آنے لگی کہ مریم برداشت نہ کر سکیں اور بالکل سو گئیں، اور ایسی نڈھال ہو کے سوئیں کہ ان کو ہوش ہی نہ رہا. ان کی آنکھ جب کھلی تو کمرے کے اندر سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کہ کوا ہنس رہا ہو،
ویسی آواز، اور اس آواز کا گھر میں تو آنے کا کوئی تک نہیں تھا، لیکن اس کی آواز سے ان کی ایک دم سے رات میں آنکھ کھل گئی، تو انہوں نے دیکھا کہ کھڑکی کے باہر ایک کالی چادر جا رہی ہے۔ اٹھ کے انہوں نے جا کے سیدھا اپنے بچے کی طرف جب بڑھیں تو ان کا بچہ لیٹا ہوا جاگ رہا تھا، ٹھیک تو تھا لیکن کچھ فرق ہو چکا تھا، وہ رنگ اس کا بالکل پھیکا پڑ چکا تھا، اور اس کی آنکھوں میں جو ہر وقت مستی ہوتی تھی وہ بھی ختم تھی، بس ایک کونے میں دیکھ رہا تھا اور ہل بھی نہیں رہا تھا، نہ کچھ بول رہا تھا۔ صبح ہوئی اور سب کے سامنے بچہ آیا، تو لوگوں نے کہا کہ رات میں سبیان آئی تھی، ام الصبیان آئی تھی، اور وہ تمہارے بچے کا نور لے کے چلی گئی۔ بچے کا نور نکالنے سے بچہ بالکل ساکت ہو گیا، ایسا ہو گیا جیسے کہ اس میں کوئی جوش کچھ بھی نہیں ہے، کوئی انرجی نہیں ہے، وہ پہلے جو کھلکھلاتا چیختا پھرتا تھا، ہنستا تھا، اب وہ کچھ بولتا نہیں ہے، بس وہ عجیب سی آنکھوں کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے اور بالکل پھیکے رنگ کے ساتھ اپنی جگہ پہ ہی رہتا ہے۔ بچے کو کچھ ہوا نہیں، بچہ زندہ رہا، لیکن کبھی اس کی طاقت نہیں بڑھی، کبھی بچے نے کوئی ایک لفظ نہیں بولا، اور اس کو مشہوش بولنا شروع کر دیا، یعنی کہ ٹچڈ۔ اماراتی ہاؤس ہولڈز میں آج بھی یہ ہے کہ انفنٹس کو کبھی بھی اندھیرے میں اکیلا نہیں چھوڑا جاتا، اور مغرب کے بعد کھڑکیاں بند کر دی جاتی ہیں جن کمروں میں بچے ہوتے ہیں، اور لوبان کو بھی جلایا جاتا ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو کہ گھر کا فرد نہ ہو اس کو نکالنے کے لیے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ صبیان، جس کا مطلب مدر آف انفنٹس ہے، وہ اس کی اپنی اولاد سے محروم ہے، جس کی وجہ سے وہ دوسروں کی اولاد کی جا کے تقویت کہہ لیں چھین لیتی ہے، اور اسی طریقے سے گھومتی رہتی ہے۔ وہ ایک لمبی سی عورت ہے جس کی بالکل ہڈیوں جیسی انگلیاں، لمبے لمبے ہاتھ پیر ہیں، لیکن اس کے سر کے بال ایک جھاڑ کی طرح ہیں، اور وہ کھڑکیوں سے سائے کی طرح اندر چلی جاتی ہے، اور بچوں کو کچھ کرتی نہیں ہے، صرف وہ ایک انگلی ان کے سینے پہ رکھ کے ان کے منہ کے اندر کچھ پھونک دیتی ہے، اس کے بعد وہ جہاں سے آتی ہے وہاں چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ بچہ بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس میں کوئی جان نہیں ہے، یا اس میں جینے کی تمنا ہی نہیں رہی۔ تو یہ تھی صبیان کی کہانی، جو کہ ان گھروں پہ اٹیک کرتی ہے جہاں پہ لوگ اپنے بچوں کو پبلکلی ڈسپلے کرتے ہیں۔ اب گاؤں کی پتلی گلیوں میں گھروں کے اندر جھانکنے والی الصبیان سے باہر آ کے اب ہم واپس صحرا کے اندر چلے جاتے ہیں، جہاں پہ ایک شخص ہے، ایک روشنی ہے، جسے ابو فانوس کہا جاتا ہے، لالٹین کا باپ۔ اب کہا یہ جاتا ہے، اور خاص کر ایک جگہ ہے جس کا نام دا ایمٹی کوارٹر ہے، جو کہ ایک لمبا اسٹریچ ہے صحرا کا، جو کہ لیوا اویسس ابو دھابی کے پاس سے مطلب اس ایریا سے شروع ہوتا ہے، یو اے ای سے، اور وہ بالکل آخر ریڈ سی تک جاتا ہے۔ یہ جو صحرا ہے بالکل ایک لمبا پیچ ہے جس کے بیچ میں کچھ نہیں آتا، اور پرانے دوروں میں یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں آپ کھو جائیں تو آپ کا واپس ملنا بہت مشکل تھا۔ اب یہ تو بہرحال تھوڑی نئی کہانی ہے باقیوں کے مقابلے میں، کہ جب نئی نئی موٹر کاریں آنا شروع ہوئیں تو بہت لوگ تھے جن کے پاس پیسے تھے، انہوں نے لیں اور استعمال شروع کیا۔ ان میں سے اسی طرح ایک صاحب تھے، انہوں نے یہ گاڑی لے کے، سیف نام تھا، اور آگے پیچھے گھومنا شروع کر دیا۔ جو کلچر کا ان کی چیزیں تھیں، جس طرح کہ رات میں ٹریول نہیں کرنا،
کہیں جانا آنا نہیں ہے، مغرب کے بعد گھر پہ رہنا ہے یا رک جانا ہے، سفر کو روک دینا ہے، یہ ساری باتیں ختم ہو گئیں۔ اور یہ اس جنریشن میں کہ انہوں نے بولا کہ بس گاڑی کی ہیڈ لائٹیں ہیں، جہاں جا سکتے ہیں جا سکتے ہیں، اب یہ سب فضول باتیں۔ یہ اسی لیوا اویسس والی جگہ سے نکلے اور چل پڑے، اور ایک سبخہ سے گزر رہے تھے، یعنی سالٹ فلیٹ، جا کے یعنی ایسی زمین جہاں نمک بچھا ہوا ہے، اور یہ بالکل سمندر کے پاس کی زمینیں ہیں، اور یہ وہاں سے گزر رہے تھے اور دور جانا تھا۔ انہوں نے دیکھا تھوڑے سے فاصلے کے اوپر ایک روشنی، جو کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے کہیں آگ جلائی۔ اب یہ ان باتوں کو تو نہیں مانتے کہ رات کو نہ نکلیں، سفر نہ کریں وغیرہ وغیرہ، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، کچھ غلط چیز مل سکتی ہے، لیکن یہ کلچر ضرور مانتے تھے کہ بدوؤں کے یہاں کہ اگر کوئی رستے سے جاتا ہوا مسافر آپ کے یہاں آتا ہے تو آپ کو اس کی خدمت کرنی پڑتی ہے، اور 3 دن تک تو آپ یہ سوال بھی نہیں کر سکتے کہ بھائی تم کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، آپ صرف اس کو ریسٹ کرنے کا ٹائم دیتے ہیں۔ یہ پہلے کے دور کی باتیں۔ اب یہ سوچتے ہوئے کہ رات کے پہر اکیلا گاڑی میں اس طرف جاؤں اور جا کے کوئی بیٹھوں، چائے کمپنی ملے گی، چائے ملے گا، کھانے کو کچھ ملے گا وغیرہ وغیرہ، تو یہ اس طرف مڑ گئے اور وہاں جانے لگے۔ اب یہ اس آگ کے اوپر ان کی نظر ہے اور یہ گاڑی چلائے جا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کو احساس ہی نہیں ہوا کتنی دیر گاڑی چلی، وہ آگ اتنی فاصلے پہ رہی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ یہ جاتے 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 پیٹرول ختم ہوا اور گاڑی رک گئی۔ اب جب گاڑی رکی اور یہ اترے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو صحرا کے بیچ ہے، یہ جس رستے سے جا رہے تھے، جو رستہ باہر سے لے کے جاتے ہیں، یہ ادھر سے بھٹک چکے ہیں، اور جو آگ یہ دیکھ رہے تھے کہ اسی طرح رستوں میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے یہ جا رہے تھے، تو وہ تو کہیں کی کہیں ہے، وہ اتنی فاصلے پہ، جتنے فاصلے کو یہ دیکھ کے شروع ہوئے تھے اس کے پیچھے جانا، اور ان پہ کچھ طاری ہو گیا تھا اور یہ بس اسی کے پیچھے جانا شروع ہو گئے تھے۔ اب جب اعتراف میں دیکھا بیابان ویرانہ، اور جب اس کو دیکھا کہ گاڑی ختم ہو چکی ہے، اب وہ چل نہیں سکتی اور اب یہ پھنس چکے ہیں، تو انہوں نے آوازیں لگانا شروع کی کہ سلام ہو تم پر، یہ جو آگ کے پاس تم بیٹھے ہو، میں ایک مسافر ہوں اور یہاں پھنس گیا ہوں، اور میری مدد کو آؤ۔ اب یہ آوازیں لگانے لگے تو وہ آگ، وہ روشنی اب ان کی طرف آنے لگی۔ پہلے تو ان کو لگا کہ کوئی شاید جلا کے کوئی لالٹین یا کچھ لا رہا ہے، لیکن پھر جس تیزی سے آنے لگی، وہ کوئی تیزی سے آدمی نہیں آ سکتا تھا۔ اب یہ کہتے ہیں وہ ایک دم ان کے منہ کے پاس جب تھوڑے فاصلے سے منہ سے جب رکی تو ایک خالی لالٹین تھا، اس کے ساتھ کوئی آدمی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک لالٹین تھا، ایک روشنی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ ان کے منہ کے پاس آ کے غائب ہو گیا اور اندھیرا ہو گیا۔ وہاں ان کو احساس ہوا کہ میرے ساتھ تو دھوکہ ہو چکا ہے، میں کہاں ہوں، کدھر ہوں، مجھے نہیں پتا، میں تو پھنس گیا ہوں، جس ویرانے کے اندر مجھے کون بچانے آئے گا۔ یہ بیٹھ گئے۔ رات انہوں نے سوچتے ہوئے گزاری، پھر احساس ہوا کہ گاڑی میں آیا ہوں، اور ان کے بڑے بھی کہتے تھے کہ جب کبھی ایسا ہو جائے کہ رستہ بھول جاؤ تو جو اپنے رستہ کرتے ہوئے تم آئے اسی پہ الٹا چل لو، کہیں نہ کہیں پہنچ جاؤ گے۔ پھر یہ احساس ہوا کہ گاڑی کے جو رستہ بنایا ہے زمین پہ، ریت پہ، اس کو واپس دیکھتے ہوئے جایا جا سکتا ہے، اور پھر یہ واپس دیکھتے ہوئے وہیں پہنچ گئے جہاں سے شروع ہوئے تھے۔ تو ان کو احساس ہوا کہ رات کے اندھیروں میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو روشنیاں نظر آتی ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں کوئی کیمپ
لگا ہوا ہے جہاں آگ لگی ہوئی ہے، لیکن وہ صرف دور سے دیکھنے تک کی روشنی ہوتی ہے، قریب کچھ بھی نہیں ہوتا. اور اس گمراہ کرنے والی آگ کو ابو فانوس کہا جاتا ہے، جو لوگوں کو صحرا میں غلط رستہ دکھا کے مشکل میں پھنسا دیتی. ابو فانوس کا تذکرہ جو تھا وہ اس لیے تھا کہ ہر چیز کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اندھیرے کے اندر خاص کر جب کسی ویرانے سے جا رہے ہوں. جو پتہ ہے عقل کے اندر، جو رستے پتہ ہیں، جن کو دیکھا بھالا ہوا ہے، اس سے ہٹنا نہیں چاہیے. یہ ایک ایسا قانون ہے بدو کلچر کے اندر، اور بدو خاص کر صحراؤں میں رہتے ہیں، کہ آپ کی زندگی اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے. جیسے ابو فانوس کا قصہ تھا. اب اسی طریقے سے دوپہر میں سونے کا رواج، جو دوپہر کی گرمی میں سویا جاتا ہے، اور اس کے لیے پھر صبح جلدی بھی اٹھا جاتا ہے. پھر اب تو سلسلہ ہی کچھ اور ہو چکا ہے، لیکن فجر پہ اٹھنا، پھر اس کے بعد دوپہر میں زوال کے ٹائم پہ سو جانا، کیونکہ کہا یہ جاتا تھا کہ، اور ابھی بھی، کہ اگر اس وقت دوپہر کے وقت، عین گرمی کے وقت، جب سورج بالکل عروج پہ ہے، تو آپ باہر نکلیں گے تو بھاری پڑ سکتا ہے. اب ان کی الگ وجوہات ہیں. اب جس سوسائٹی کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ ایک ایسا کلائمیٹ ہے جہاں پہ گرمیوں میں 50 ڈگری بھی پڑ جاتا ہے. ٹراپیکل کلائمیٹ نہیں ہے یہ. تو ان کے لاز، ان کے ریگولیشن، مطلب ان کی جو کلچرل چیزیں ہیں، وہ کافی فرق ہیں آپ کی اور ہمارے سے. اب کہا یہ جاتا ہے کہ اسی طرح کا ایک دوپہر کا وقت تھا. سب لوگ سونے لیٹ چکے تھے اپنے اپنے گھروں میں، اور یہ علاقہ شارجہ یا دبئی کا کوئی پرانا علاقہ، پرانے زمانے کی بات، کہ کسی زمانے میں مطلب کچھ بچے جو کہ بے چین تھے اور بور تھے، وہ انتظار کرتے تھے کہ گھر والے سو جائیں. اور جب وہ سو جاتے تھے تو وہ باہر نکل کے گلیوں کے اندر، جو پتلی پتلی گلیاں تھیں مٹی اور کیچڑ کے بنے ہوئے مکانوں کی، ان گلیوں میں نکل کے کھیلا کرتے تھے سایوں کے اندر. آگے جا کے جہاں پہ ایک جگہ ایک پتھر اور کورل کا بنا ہوا مکان تھا، اس کے پاس اسی طرح کی ایک دوپہر تھی. گھر والے سو رہے تھے اور یہ کچھ بچے نکل کے وہاں چلے گئے. گرمی شدید تھی، دھوپ ایسی تھی کہ نیلا آسمان سفید لگ رہا تھا، اتنی تپش تھی. اور وہاں جب یہ اس جگہ پہ جا کے اپنے کھیل رہے تھے، تو وہاں ایسی گرمی لگ رہی تھی، وہ پڑ رہی تھی کہ لگ رہا تھا دیواریں جو ہے وہ بہہ رہی ہیں، گھروں کے کونے جو ہیں وہ بہہ گئے ہیں. مطلب بالکل ہی ہوا جو ہے وہ کچھ ایسی لگ رہی ہے، جب آپ کسی چیز کو تلتے ہیں تو ایک گرم گیس کی طرح اٹھتا ہے، تو آپ اگر اس کو دیکھیں تو چیزیں اس کے تھرو ہلتی ہوئی نظر آتی. تو اس طریقے سے ہوا کے تھرو دور چیزیں دیکھو تو وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ جھلک رہی ہیں، ادھر ادھر ہو رہی ہیں. اس حالت کے اندر یہ بچے باہر تھے کہ اسی طرح آنکھ جھپکتے ہوئے انہوں نے اسی گرم ہواؤں کے جھونکے کے بیچ میں دیکھا کہ ایک عورت آ رہی ہے، ایک ٹریڈیشنل کپڑے پہنے میں مخور، جو کہ ایسے لال رنگ کا ہے جیسے کہ سوکھا ہوا خون ہوتا ہے. وہ ان کی طرف بڑھ رہی ہے. اس نے ان کی طرف بڑھتے ہوئے کہا کہ اس وقت تم لوگ یہاں کیوں ہو اور گھروں میں کیوں نہیں ہو؟
ابھی کافی لمبی عورت تھی اور اس کے ہاتھ میں بھی کچھ لگ رہا تھا، اور ان چھوٹے بچوں میں جو سب سے بولڈ تھا اس کو لگا کہ یہ پانی لے کے آئی ہے، شاید گرمی زیادہ ہے، تو وہ پانی کے اشارے سے آگے بڑھا، اور وہ اشارہ دیکھ کے باقی بچے بھی آگے بڑھے۔ جب باقی بچے آگے بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ اول تو یہ ایک عجیب سے لال رنگ کے کپڑوں میں ہے، جو کہ وہی ایسا لگ رہا ہے جیسے جمے ہوئے خون ہے، اور اس نے نقاب پہنا ہوا ہے، لیکن نقاب کے اندر جو اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اس کی ارد گرد بھی جو کھال ہے وہ لال ہو رہی ہے، جیسے کہ دھوپ میں جلنے کے بعد شدید طریقے سے جب جل جاتی ہے اور کھال اترنے لگتی ہے تو لال جو ایک اندر سے نکلتا ہے ویسے لال۔ اب جو وہ تھوڑا بہادر اور بولڈ سا بچہ تھا وہ آگے بڑھا، تو انہوں نے آگے ایک پتیلے نما جو ایک چیز ان کے ہاتھ میں تھی وہ اس کی طرف بڑھائی، جس کو بظاہر لگ رہا تھا کہ اس میں کوئی ٹھنڈے دودھ جیسے کوئی شربت یا کوئی چیز ہے، جس کو یہ دیکھ کے آگے بڑھے۔ لیکن جب وہ ان لوگوں کے پاس وہ برتن آیا تو اس میں ابلتا ہوا پانی اور ریت ریت جیسی کوئی چیز تھی، اور اس کے اندر سے جو ہینک نکلی وہ ایسی ہو گئی کہ ان لوگ بچوں کے پھیپڑے ایسے لگ رہے کہ جلنے لگے، اور یہ وہاں سے الٹے قدم بھاگے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ الٹے قدم لڑکتے پھڑکتے بھاگے اور ادھر ادھر آگے پیچھے ہوتے ہوئے جب تک گھر پہنچے تو عصر کی اذان کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ یہ اپنے اپنے گھروں میں گھسے، اور جو بولڈ بچہ تھا جو آگے بڑھ کے اس سے وہ پانی مانگ رہا تھا، اس کے اوپر کندھوں پہ ہاتھوں کے نشان تھے، جیسے کہ کسی گرم چیز نے وہ کھال کو وہاں سے جلایا ہے، اور اس میں سے ایک جلی ہوئی زمین کی سی اسمیل آ رہی تھی۔ بڑوں نے کہا کہ تم لوگ بچ گئے کیونکہ یہ ہمرت الجیلا تھی، جو سورج کی غصہ کہہ لیں، خار کہہ لیں، وہ تھا۔ یہ دوپہر کی گرمی میں جب سب سو رہے ہوتے ہیں تو اور جو بدبخت باہر گھوم رہا ہوتا ہے اس کو یہ لے جاتی ہے اور گرمی میں پاگل کر دیتی ہے، اس کے بعد اس کسی کام کا آدمی نہیں رہتا۔ اب یہ اس زمانے کی بات ہے جب ایکسٹریم کلائمیٹس ہوتے تھے اور بچاؤ کا کوئی طریقہ نہیں تھا، اور دوپہر میں سویا جاتا تھا، اور بچوں کی سیفٹی کے لیے، کیونکہ سن سٹروک ہو گیا، ہیٹ سٹروک ہو گیا، اور آپ لوگ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ بڑی ریئل پرابلم ہے، یہ ایسے وقت پہ زیادہ ہوتی تھی کہ دھوپ شدید تیز ہوتی تھی بالکل سب سے اوپر، اور بچنے کے لیے کوئی سایہ بھی نہیں ہوتا تھا اس وقت۔ تو بچوں کو کنٹین کرنے کے لیے یہ کہا جاتا تھا کہ ہمرت الگیلا آئے گی اور وہ لے جائے گی جو بچہ گھر میں دوپہر میں نہیں سوئے گا۔ اب یہ تو دوپہر کی گرمی سے بچوں کو بچانے کی باتیں تھیں، لیکن اب جزیرۃ الحمراء یا فجیرہ کی پہاڑوں کے اوپر کی پرانی عمارتیں اور پرانے قلعوں کی طرف کی بات کریں تو وہاں کے لوگوں کا بلیف ہے کہ کوئی مکان کبھی خالی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی جگہ کوئی رہتا ہے اور وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو مکان انتظار میں چلا جاتا ہے، اور جب وہ انتظار کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو زمین میں اور ادھر کے غیب میں رہنے والے سکان جو ہوتے ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں اور اس مکان پہ قبضہ کر لیتے ہیں، کیونکہ کوئی مکان خالی نہیں رہ سکتا۔ اب یہ ایک کہانی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک فیملی تھی جو کہ موتیوں کا کاروبار کرتی تھی پہلے، اور وہ ماڈرن ٹریڈ میں آنے کے بعد کافی ترقی کی، ان لوگوں نے کافی پیسے
بنے تو وہ اپنے پرانے چھوٹے گھر سے نکل کے ایک بڑے محل نما کورل پتھر اور کلے کے بنے ہوئے ایک مکان میں شفٹ ہوئے، جو کہ کافی بڑا تھا اور ایک بڑے امیر تاجر کا ہوا کرتا تھا، جس کے انتقال کو 40 سال گزر چکے تھے۔ گاؤں والے ان کو کہتے تھے کہ یہ مکان بھاری ہو چکا ہے، یہ آپ غلطی کر رہے ہیں اس کو لے کے۔ دن کے ٹائم پہ جب ورانڈے میں دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے تو سائے سورج کے ساتھ ہلتے نہیں ہیں، اپنی جگہ پہ رہتے ہیں۔ یہ مکان بہت بھاری ہے، آپ ادھر مت لیں۔ اور جو گاؤں کے بڑے تھے وہ یہی کہتے تھے، ان جسم کی طرح ہوتا ہے گھر، جب روح چلی جاتی ہے اس گھر میں سے تو کسی اور چیز کی روح آ جاتی ہے، جسم خالی نہیں رہتا روح کے بغیر۔ تو یہ باتیں سن کے یہ جو فیملی کے ابا تھے، فادر تھے، وہ سنتے تھے، ہنستے تھے، کیونکہ پریکٹیکل آدمی تھے۔ انہوں نے زیرو سے دولت بنا کے، کاروبار کر کے، کام کر کے، عقل کا استعمال کر کے جہاں پہنچے تھے۔ اور اب یہ سن رہے تھے تو ان کو یقین بھی نہیں آ رہا تھا، ان کو ہنسی بھی آ رہی تھی۔ بہرحال ان لوگوں کی باتیں چھوڑ کے یہ گھر میں بچوں سمیت گھس گئے، اور مطلب گھس کیا گئے، مطلب خرید لیا، لے لیا اور رہنا شروع کر دیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ شروع کے 3 دن یہاں کچھ بھی نہیں ہوا، بالکل سکون تھا، سناٹا تھا، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اور یہ آگے لوگوں کو کہتے تھے کہ بھئی اتنا مجھے کہا گیا کہ یہاں ایسا ہے، یہاں ویسا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ کہتے ہیں چوتھی رات کو جب چاند جو تھا وہ اپنے فائنل اس میں تھا، تو یہ کہتے ہیں رات کو سب گھر والوں کی آنکھ کھلی، اور آنکھ اس طریقے سے کھلی کہ جو گھر کا ریسیپشن تھا، جسے مجلس کہتے ہیں، وہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بڑی بھاری زنجیریں گھسیٹتا ہوا کوئی فرش پہ چل رہا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں زنجیروں کی چھن چھن کی آوازیں آ رہی ہیں، اور باقاعدہ محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی زنجیریں گھسیٹتا ہوا چل رہا ہے۔ اور وہ مجلس سے چلتے چلتے باہر برانڈے میں چلا گیا، اور وہاں سیڑھیاں تھیں اوپر آنے کی، جہاں پہ یہ لوگ سو رہے تھے، سلیپنگ ایریاز اوپر تھے، تو وہاں آ رہا ہے اوپر شور کرتا ہوا زنجیروں کی۔ اب باپ ظاہر سی بات ہے سب ڈر رہے ہیں، وہ لالٹین جلا کے باہر نکل آیا کہ کون کیا کدھر، لیکن زنجیروں کی آوازیں آتی نہیں، لیکن دکھائی کوئی نہیں دیا۔ ایسے ہی کھڑے کھڑے وہ آوازیں ان کے سامنے سے گزری، اور ان کے اوپر سے ایک ہوا سی گزری جس سے تھوڑے سے یہ چکرا بھی گئے، لیکن دکھا کچھ نہیں، لیکن آواز بالکل کلیئر کہ کوئی زنجیریں بہت بھاری زمین پہ گھسیٹتا ہوا لے کے ان کے سامنے سے گزرا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں یہ ہالوے جو تھی جہاں یہ کھڑے تھے وہ خالی تھی، نہ کوئی سر نہ پیر، ایک ٹھنڈی ہوا گزری، اور کچھ پتہ نہیں کہ یہ کیا تھا۔ اب یہ کہتے ہیں ہر رات اس دن کے بعد سے یہ آوازیں بڑھنا شروع ہو گئیں، وہ چھن چھن تیز ہوتی گئی اور اگریسو ہوتی گئی، یعنی کہ بڑی زور زور سے آوازیں نکالتا رہا۔ جو فیملی اب پہلے اس پہ ہنس رہی تھی، اب وہ اس سے پریشان ہونے لگی۔ اب تو کچھ دن کے اندر جناب ایسا ہوا کہ زمین پہ دراریں نظر آنے لگیں کہ یہاں سے کچھ لوہے کا گھسیٹا گیا ہے، کیونکہ جب پتہ چل رہا ہے کہ یہاں کچھ رات میں لے کے کوئی جاتا ہے۔ یہ آوازیں بڑھتی رہیں اور سمجھ سے باہر ہوتا رہا، کیونکہ جس طرح کی زمین پہ پتھروں پہ دراریں بڑھی تھیں کوئی عام انسان نہیں کر سکتا تھا۔
7ویں رات یہ کہتے ہیں کہ اس قدر زور سے آواز آنے لگی کہ وہ آوازیں آتے آتی بچوں کے بستروں کو ہلانے لگی، یعنی کہ اب وہ زلزلاہٹ وہ چیز کی رگڑ کی بچوں کے پلنگوں کے پاس اور اس کی اعتراف میں آنے لگی، جس کے بعد ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ہم قابو کر سکتے ہیں اور یہ جگہ اب چھوڑنی پڑے گی۔ جب یہ جگہ چھوڑ کے رات میں یہ جا رہے تھے تو یہ کہتے ہیں کہ واپس پلٹ کے جب باپ نے دیکھا تو ایک آدمی گھر کی چھت پہ نظر آیا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، لمبا بہت تھا لیکن جھکا ہوا تھا، وہ ان کی طرف دیکھ رہا تھا اور یہ وہاں سے بھاگ رہے تھے، اور اس شخص کو ابو سلیسل کہتے ہیں، سلیسل جس کا مطلب ہے زنجیروں کا باپ۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی جگہ آپ خالی چھوڑ دیں تو وہاں کچھ آ جاتا ہے، اور نئے گھر میں جانے سے پہلے کے کچھ طور طریقے ہوتے ہیں، جیسے امراتیوں کے اندر قرآن پڑھنا ہوتا ہے، پڑوسیوں کو کھانے کو دیتے ہیں، لوبان جلایا جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور اگر یہ نہ کریں تو آپ جو پرانے مکین ادھر جو دکھ نہیں رہے ان کے ساتھ آپ لڑائی میں آ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے جب آپ نئی جگہ جاتے ہیں تو آپ یہ چیزیں فالو کرتے ہیں، ورنہ ان سے ملاقات ہو سکتی ہے، اور ان کہا جاتا ہے کہ یہ اس گھر کے ماضی، یہ جو چینز ہیں یہ اس گھر کے ماضی کو پکڑ کے رکھا ہوا ہوتا ہے، یہ جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ اس گھر نے ان کو قید کیا ہوا ہوتا ہے، ان صاحب کو، ماضی کی یادوں سے۔ بہرحال یہ ابو سلیسل کی کہانی تھی۔